بھائی ہم کیا اس قابل نہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بات بھی کر سکے، کیونکہ ہم میں اس میں زمین آسمان رہتا ہوں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیوں جلدی چلے جاتے ہیں۔ اچانک 55 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ بہت بڑا خزانہ چھوڑ کے گئے۔ میں نے دیکھا یہ بالکل اکیلے چلے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ کبیر داس کا نام جو رکھا تھا وہ ملک محمد جائسی نے رکھا تھا۔ فخر اس لیے ہو رہا ہے کہ جائز کے اس خاندان سے میری نسبت اور تعلقات ہو گئے۔ فن کتابت ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے بہت لوگ فیضیاب ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو 5 سال کی عمر میں کھویا تھا، تو ایک چھوٹی سی بچی جس نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، 4 دفعے اس کتاب کو کوئی پڑھے تو وہ ایک بہت اچھا اوریٹر بن سکتا ہے۔ ایسے وقت میں جب اردو تنزلی کا شکار ہے، اردو داں رفتہ رفتہ اس جہان فانی سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، ایک ایسے باکمال کردار کو یاد کرنا اور یاد رکھنا وقت کی اشد ضرورت بن گیا ہے، جو نہ صرف فن خطابت کا استاد تھا بلکہ یوں کہیں کہ بہترے نامور خطیب اس فن پر اپنے عبور کا ذمہ دار اس کو ہی سمجھتے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں سید کلب مصطفیٰ صاحب مرحوم کی، جو خود تو ایک بہترین خطیب تھے ہی، بلکہ ان کی کتاب فن خطابت پڑھ کر اس راہ پر کمال حاصل کرنے کی غرض سے آگے بڑھنے والے طلباء استفادہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن سید کلب مصطفیٰ صاحب مرحوم صرف ایک خطیب ہی نہیں تھے، وہ ایک باعمل عالم تھے جنہوں نے کئی دوسرے موضوعات پر بھی کتابیں لکھی تھیں جو سب اپنے آپ میں نایاب ہیں۔ وہ اپنے وقت کے مشہور قانوندہ تھے، دانشور، مفکر اور ذاکر تھے۔ ایسی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سید کلب مصطفیٰ صاحب مرحوم کے فرزند انجینئر سید سلمان صاحب نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں ڈاکٹر عمار رضوی، پروفیسر انیس اشفاق، ڈاکٹر انیس انصاری، پروین طلحہ صاحبہ، پروفیسر ریشمہ پروین، ڈاکٹر منتظر قائمی اور اردو کے بہت سے دانشور مدعو تھے۔ ان معزز ہستیوں نے سید کلب مصطفیٰ مرحوم کے بارے میں اپنے اپنے خیالات پیش کیے۔ میں خوش نصیب اس معاملے میں ہوں کہ میں نے کلب مصطفیٰ صاحب کو قریب سے دیکھا، حالانکہ بہت کم وقت ملا، یہ سعادت بہت کم حاصل ہوئی۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیوں جلدی چلے جاتے ہیں۔ وہ بہت کم عمر میں چلے گئے، قوم کا نقصان ہوا، ملک کا نقصان ہوا، اور سارے لکھنؤ والوں کا نقصان تو ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں تھوڑی دنوں کے بعد وہ جج بھی ہو جاتے ہیں ہائی کورٹ کے۔ ساری چیزیں جو تھی وہ قریب ساری فارمیلٹیز جو تھی وہ پوری ہو چکی تھی، لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ کلب عباس صاحب یہ تو ان کی کمیٹی میں رہے ہیں۔ میں شیعہ کالج میں لیکچرر کی حیثیت سے بورڈ آف ٹرسٹیز کی جب میٹنگ ہوتی تھی تو میں نے ان کی تقاریر سنی ہے۔ بہت ہی پاورفل اسپیکر تھے۔ مولوی کلب عباس صاحب کہے جاتے تھے، حالانکہ ایڈوکیٹ تھے۔ مولوی فخر قوم مولوی کلب عباس صاحب ایڈوکیٹ۔ تو یہ دونوں بھائی جو تھے یہ ایک مایہ شخصیتیں تھیں، اور میں مبارکباد دوں گا سلمان صاحب کو کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، جو ان کو یاد کیا، وہ اپنے والد کو یاد کیا ایک لائق بیٹے کی طرح سے۔ اپنے والد کو اگر پدر نہ کنت پسر تو تمام کنت، جو کچھ ان کی کتابیں تھیں، جو کچھ چیزیں تھیں وہ یاد کی۔ اور انیس اشفاق صاحب کے ایسے جرنلسٹ یہاں امان عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور امیر مہدی صاحب بتائیے برمنگھم سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو انور زیدی کا بھی میں مقالہ سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے بھی بہت ہی اچھا مقالہ اس میں لکھا۔ میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس عظیم ہستی کو جو آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں سلمان کو کہ جنہوں نے یہ ایک بہت ہی اہم خدمت انجام دی ہے، اور چاہوں گا کہ آگے چل کے اور بھی سیمینار ہونا چاہیے، اور بھی اس کچھ بات ہونا چاہیے۔ یہ تو انہوں نے ابتدا کی ہے، اس کے اوپر اب انہوں نے ابتدا کر دی ہے، اب آگے اس کو مشن کو لے کے چلنا آپ سب ہم سب لوگوں کا کام ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس خانوادے کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اس خانوادے کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں۔ اب تک ظاہر ہے کہ جتنے مقررین آئے انہوں نے جناب کلب سلمان نقوی اور ان کے خانوادے کی کاوشوں پر فخر کیا، اور
ایک صاحب نے شعر بھی کہا کہ اگر پدر نہ تمانت پسر تمام کنت، تو وہ شعر اس اعتبار سے غلط ہے کہ پدر نے تو بہت کچھ کیا، لیکن ان کے کیے ہوئے کو اگر کسی نے تمام کیا تو وہ پسر ہے۔ تو اب یہ خانوادہ جو ہے یہ تو این خانہ تمام آفتاب است، اور یہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، نہ خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو این خانہ تمام آفتاب است کا مطلب یہ ہے کہ اس خانوادے میں جو شخص ہے وہ اپنے آپ میں ایک طرح کا آفتاب ہے، سب کی کاوشیں آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ اس میں سب سے بڑی شخصیت، بلکہ شخصیتیں جنہیں ہم آفتاب و مہتاب کہہ سکتے ہیں، قلب عباس صاحب اور قلب مصطفیٰ صاحب، یہ ان کو فخر قوم، بڑے بھائی کو فخر قوم کا لقب یوں ہی نہیں ملا۔ جو ان کی کاوشیں تھیں ملت کے لیے، جو ان کے دل میں درد تھا، بھئی قلب عباس صاحب کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وکالت تو واقعی انہوں نے پیشے کے طور پر اختیار ہی نہیں کی، اور اس سے کمانے کی بات تو دور ہے۔ کتنی ایسی جائیدادیں ہیں جو قلب عباس صاحب نے واگزار کرائیں قوم کی، کتنی ایسی جائیدادیں، ان کا ذکر نہیں آتا ہے، اور اپنے پاس سے انہوں نے پیسہ خرچ کیا اور وہ واگزار کرائیں۔ پھر یہ کہ قلب مصطفیٰ صاحب کا جہاں تک تعلق، دونوں کے علم میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، اور یہ میں یا انہوں نے تو دیکھا، میں نے دیکھا نہیں، مگر میں نے ان سے زیادہ سنا، اس لیے کہ میں ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کہ جن سے اٹھتے بیٹھتے میں دونوں بھائیوں کا ذکر سنا کرتا تھا۔ میں ادبستان جاتا تھا، ظاہر مسعود حسن رضوی ادیب کی قیامگاہ، اور میں شبیل الحسن صاحب ثانوی تلمذ میں نے طے کیا ان کے سامنے، تو ان دونوں حضرات کی زبان سے میں اٹھتے بیٹھتے ان دونوں کا ذکر سنتا رہتا تھا، اور ان کی فضیلتیں، ان کی خصوصیتیں، ان کے امتیازات تو سن سن کے، اور سرفراز قومی پریس سے میرا ایک ذاتی تعلق تھا، تو سرفراز قومی پریس کے کردار کو آپ فراموش نہیں کر سکتے، بہت بڑا کردار ہے اس کا ہماری قوم کو نمایاں کرنے میں، ہماری قوم کے فضائل کو اجاگر کرنے میں۔ تو سرفراز اخبار کی حیثیت ایک بہت بڑے اخبار کی حیثیت تھی، اور قلب مصطفیٰ صاحب اس اخبار میں اداریے لکھا کرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ وہ اداریے آپ کی تحویل میں ہیں کہ نہیں ہیں، ان اداریوں کو بھی ایک جگہ پر جمع ہونا چاہیے، اس لیے کہ سرفراز کی جو فائلیں ہیں، جس طرح سے قومی آواز کی فائلیں، اب ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بھی ثانیہ کو سرفراز میں جو مضامین شائع ہوتے تھے، کیسے کیسے جید اور کیسے کیسے لائق قلمکار اس کے کنٹریبیوٹرز تھے، تو اس میں نے ان فائلوں میں قلب مصطفیٰ صاحب کے مضامین دیکھے، بہت شوق تھا۔ جیسے ابھی انور ماموں کہہ رہے تھے کہ امریکن لائبریری اور برٹش لائبریری، امریکن لائبریری ظاہر ہے کہ وہ پہلے ماروتی کا وہ اس کا گیرج تھا وہاں پر، اس کے سامنے اب تو اس میں ڈیورسیز کی عدالت کھل گئی ہے، تو 5-6 برس کے سن سے 8 برس کے سن سے ہم یوں ہی فیشن میں چلے جاتے تھے امریکن لائبریری، اور برٹش لائبریری جو میفیئر کے اوپر تھی وہاں مستقل جاتے تھے شام کو۔ اسی طرح سرفراز قومی پریس کی لائبریری بہت زبردست تھی، یہ بھی کم لوگوں کو معلوم، بہت سی اطلاعات جو اوروں نے نہیں دی ہیں وہ میں اس لیے دے سکتا ہوں کہ میں نے ان کی آنکھیں دیکھی ہیں، ان لوگوں کی صحبت میں رہا ہوں جن کی زبان سے یہ ذکر سنتا رہا ہوں۔ تو بڑی رچ لائبریری تھی، اس لائبریری کا کیا عشر ہوا، اس کتب خانے کا کیا عشر ہوا، وہ ظاہر ہے کہ بڑا افسوسناک ہے۔ میں قلب مصطفیٰ صاحب سے کبھی نہیں ملا، لیکن ان کے بارے میں جو باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں، فن خطابت کے بارے میں ان کی کتاب، اور انہوں نے جو شیعہ پولیٹیکل کانفرنس میں کام کیا، اور جو دوسرے ان کے خدمات ہیں، اس کی وجہ سے ہم سبھی کو اپنا عقیدت کا سر ان کی روح کے سارے ثواب کے لیے جھکانا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، اور ان کو جنت الفردوس میں بہتر مقام پر سرفراز کرے۔ آپ نے جو خدمات شروع کی ہیں اس کے لیے میں آپ کی غیر موجودگی میں مبارکباد دے چکا ہوں۔ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں
کہ ایک یہ کہا گیا ہے مسلمانوں میں کہ مر جانے کے بعد تو عمل کرنا آدمی پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے ایسی اولاد چھوڑی ہے جو ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے تو اس کی مغفرت ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھی سبھی خاندان کے لوگ مبارکباد کے لائق ہے کہ آپ نے شمع کو جلا رکھا۔ ہم نے دیکھا سیاست میں تو کرسی بدلی، ہمارا تعلق کلب سلمان صاحب سے اس جو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے جب شروع کیا تھا اس وقت سے ہے، اور میں نے دیکھا یہ بالکل اکیلے چلے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ ہاں یاسمین نقوی ضرور جتنا کر سکتی تھیں کرتی تھیں۔ ہمیں بھی پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ساری کتابیں اکٹھا کریں گے سارا اور پھر سے انہیں چھپوائیں گے، مگر ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، اور یہ خود اردو کے اسکالر نہیں ہیں، مگر ان کا کمانڈ ہے کمپیوٹر پر، ان کا کمانڈ ہے آج کل کی ٹیکنیکس پر۔ یہ چلتے رہے، ان کے قدم بڑھتے رہے، اور آخر کار سرنگ کے آخر میں روشنی کی کرن نظر آ گئی۔ کلب سلمان صاحب سے اس معاملے میں ہم بہت ہی امپریسڈ ہیں، کیونکہ ان کی محبت اپنے والد اور والدین کے ساتھ ایسی ہے جو ایک جنون تک پہنچی۔ اگر یہ جنون نہ ہوتا تو یہ کام نہیں کر پاتے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم کلب مصطفیٰ صاحب کے بارے میں بولیں، میں اس حکم کو نہیں ٹال پائی، حالانکہ میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے صرف ان کا بورڈ دیکھا، جب ہم اسکول جاتے ہوتے تھے تو ان کا بورڈ دیکھتے تھے۔ کبھی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کبھی رشتہ بھی ہو سکتا ہے کلب مصطفیٰ صاحب سے، مگر نام ان کا سنتے رہے، والد سے بھی، اور چاروں طرف نام ان کا سنا۔ وہ ایک شہرت یافتہ بہت بڑے وکیلوں میں سے تھے۔ ہمیں یہ تعجب ہوتا ہے کہ وکیل کی حیثیت سے ان کے پاس کتنا کام ہوگا، اور اس مصروفیات سے کے باوجود انہوں نے اتنا وقت نکالا۔ جناب سید کلب مصطفیٰ نقوی جائسی صاحب کے افسانوں سے متعلق دو افسانے ہیں، ان کا تھوڑا سا میں تجزیہ پیش کروں گا۔ میں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ہندوستانیوں کی معاشرت انوکھی ہے۔ مثلاً ہمارے یہاں شادی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، اتنی اہمیت کہ اسے اکثر تعلیم سے بھی مقدم سمجھا جاتا ہے۔ دو مائیں بھی وہ مائیں بھی کم سنی میں کیا بچے کی پیدائش ہونے کے ساتھ ہی شادی یا شادی کی قرارداد اپنا فرض سمجھتی ہیں، جن کو بھر پیٹ کھانا بھی میسر نہیں آتا۔ کتنی خوبصورت بات انہوں نے اس کے متعلق انہوں نے فرمایا ہے۔ میسر نہیں آتی، یہ بھی نہیں سوچتے کہ آخر مفلسی میں ایک اور ہستی کا اضافہ صرف تردد ذات کے اضافے کا مترادف ہے، نہ انہیں اس سے غرض ہوتی ہے کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کاٹنی ہے، ان کو پسند یا انتخاب کا کوئی حق دیا جائے، اور نہ اس سے مطلب کہ جیسے بیاہ کر لانا ہے اس کے حقوق ادا کرنے کی قابلیت اور اس بات کی ضروریات پوری کرنے کی استطاعت ان کے فرزند ارجمند میں ہے یا نہیں۔ شادی ہو جانے پر ماؤں کو شاید اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی ایک صیاد کو جانور کے پھنسا لینے پر۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات اس میں انہوں نے کہی ہے۔ حسن اتفاق کہیے یا سوچیے، سوء اتفاق کی محسن کے والد کے انتقال نے محسن کی والدہ کو اس وبائے خام میں مبتلا نہ ہونے دیا، اور بڑی بے دردی کی وجہ سے محسن کی شادی کا مسئلہ
عرصے تک معرض التوا میں پڑا رہا، پھر بھی اس آلام و مصیبت کی زندگی میں سب سے زیادہ دل خوش کن لمحات وہ ہوتے ہیں جو محسن کی شادی کے تصور میں گزرتے تھے۔ اسی طرح کی کیفیات ہم دا بیچلر آف آرٹس میں بھی دیکھتے ہیں کہ شادی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی سے زیادہ دو فیملیز میں، جیسے اس میں بیچلر آف آرٹ میں ہاروسکوپ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ جدائی برداشت کرتے ہیں، اور وہی چیز ہمیں ان دونوں افسانوں میں بھی نظر آتی ہے۔ سلمان بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہیں مجھے اس موقع پہ بلایا۔ اس سلسلے میں ان سے میری پہلے سے بات چیت ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے والد قلب مصطفیٰ صاحب کو سبھی لوگ جانتے ہیں، بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت تھے، اور میں اس وقت جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کچھ اپنے ماحول سے لیتا ہے۔ اگر ہم قلب مصطفیٰ صاحب کی بات کریں تو ان کی شخصیت سیاسی ہے، اور وہ بڑے وکیل تھے، بڑے سماجی کام کیے ہیں ان نے، اور لوگ ان کو ہندوستان بھر میں اس کے لیے جانتے ہیں۔ وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں کے سبھی لوگ ان کو آج تک مانتے ہیں، آج تک ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے کاموں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی خدمات کا ذکر کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن یہ سب کرتے ہوئے انہوں نے جو ادب میں کام کیا وہ کیوں کیا، اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جائسی کا ماحول کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جائسی جو ہے وہ ایک ادبی مرکز ہے، اور وہاں پہ بہت سے بڑے بڑے ادبی لوگ رہتے تھے۔ جناب قلب سلمان نقوی صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر مصمم ارادہ ہو اور آپ ایک مشن میں لگے اور آپ نے اپنے بزرگوں کی، اپنے والد کی ایک شناخت سے ہم سب کو آشنا کرایا، یہ ہم سب کی بدقسمتی تھی کہ ہم خود اپنے بزرگوں سے آشنا نہیں ہیں۔ اور میں پوری امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جناب آصف جائسی صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے خانواد اشتہاد کے جو جید علماء اور جو شاعر اور جو اسکالرز تھے ان کی پوری سوانح حیات نکال کر نور ہدایت فاؤنڈیشن میں چھاپی، کہ جو آج پوری دنیا میں پہنچ گئی ہے، اور ہم جو اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کے کارناموں سے واقف نہیں تھے وہ اب ان کو جاننا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بہت ہی اچھا ایک پروگرام ہے، اور قلب مصطفیٰ صاحب نے فن خطابت پر ایک کتاب لکھی ہے، بہت ہی ضخیم کتاب، لیکن افسوس یہ ہے کہ فن خطابت تو جاری ہے لیکن فن کتابت کا خاتمہ ہو چکا ہے، یعنی لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں۔ تو ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں، کتابیں پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں۔ نہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عالم ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، پوری رات چیٹنگ ہو رہی ہے، گیمز کھیلے جا رہے ہیں، سب کے لیے وقت ہے لیکن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سلمان نقوی صاحب نے جیسے قلب مصطفیٰ صاحب کے کارناموں سے ہم سب کو آشنا کرایا، اسی طریقے سے ہمارے خاندان کی ایک اور محترم شخصیت، میں نے تو نہیں ان کو دیکھا لیکن ان کا نام بہت سنا ہے، فخر قوم قلب عباس صاحب۔ ان کی بہت خدمات ہیں اور ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے قوم میں۔ ان پر ہم لوگ 1991 میں ایک سیمینار کر چکے ہیں۔ 1991 میں سیمینار آپ کر چکے ہیں، تو ہم لوگ تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ 1924 میں دوبارہ ان پر سیمینار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خادم زادہ ہوں، محترم چودھری صفت محمد
नकवी साहब मरहूम का, जिनसे गालिबन आप सब वाकिफ़ हैं। भाई कल्बे सलमान नकवी की ख्वाहिश के एहतराम में मुझे यहाँ हाजिर होने का शरफ़ हासिल हुआ है, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। भाई कल्बे सलमान काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने अपने वालिद मोहतरम कल्बे मुस्तफ़ा नकवी साहब मरहूम की याद में ये जलसा मुनक़िद किया है। अभी यहाँ तशरीफ़ फरमा इल्म व अदब के मशहूर व मारूफ और काबिल एहतराम शख्सियात कल्बे मुस्तफ़ा नकवी साहब के कारनामों पर तफसील से रोशनी डालेंगे। कल्बे मुस्तफ़ा नकवी साहब मरहूम गैर मामूली ज़हानत और मिसाली किरदार के मालिक थे। वो समाजी, कौमी, अदबी और इल्मी जलसों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। वो मजमूआ सिफ़ात और कमालात के मालिक थे और अपनी ज़ात में खुद एक अंजुमन थे। उनकी शख्सियत कौम के लिए मायनाज़ और इफ्तिखार थी। हमें उनके कौम व मिल्लत के लिए किए गए खिदमात याद रखना ही चाहिए। मैं यहाँ अपने वालिद मोहतरम चौधरी साहब मरहूम के मज़मून, जिसका उन्वान ही है कसीरुल अशगाल बाउसूल बासलीका और बाकिरदार शख्सियत से का आखिरी हिस्सा कम वक्त लेते हुए आप पढ़ना चाहता हूँ। अपने मज़मून के आखिर में लिखते हैं, सैयद कल्बे मुस्तफ़ा नकवी साहब ने एक कानूनदां, खतीब, मुसन्निफ, समाजी कारकुन की हैसियत से नहायत कामयाब और नेक नाम ज़िंदगी गुजारी। उनके कारनामे दीदावर मुबस्सिर की काविश के मुंतज़िर हैं। देखें ये तौफ़ीक़ व एज़ाज़ किसके हिस्से का है। ये मज़मून 57 बरस कबल 1966 में उर्दू हफ्तावार सरफराज लखनऊ के कल्बे मुस्तफ़ा नंबर में शाया हुआ था, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये एज़ाज़ कल्बे मुस्तफ़ा साहब के नेक और बासलाहियत फ़र्जंद कल्बे सलमान के हिस्से में आया है और उन्होंने इस तरफ पेशकदमी की है। अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। फ़ख्र भी हो रहा है और अफसोस भी हो रहा है। फ़ख्र इसलिए हो रहा है कि जायज़ के इस ख़ानदान से मेरी निस्बत और ताल्लुक़ात हो गए। अफसोस इसलिए हो रहा है जिसकी वजह से मेरे ताल्लुक़ात हुए थे वो हमारे बीच में नहीं, हमारी बहू। बहरहाल मैं सलमान मियाँ को मुबारकबाद देता हूँ। तकरीबन साल भर से इस मिशन पे लगे हुए थे और इन्होंने साबित कर दिया कि अगर जज्बा सही है तो कामयाबी मिलती है। इन्होंने सब काफ़ी किताबें हैं उनकी, जो उन्होंने लिखा था वो सब इन्होंने इकट्ठा किया और इसमें सलमान भाई नहीं बल्कि इनकी हम जोजा उनका भी बड़ा इत्तेहाद, इसमें कुलसूम तलहा का बहुत था, उसमें फराज का बहुत था, उन सब ने मिलकर किया है। हम एक आध वाक़या उनका बताना चाहेंगे। कल्बे अब्बास साहब के साथ बहुत रहे हैं, हम कल्बे मुस्तफ़ा साहब के साथ बहुत कम रहे हैं। 2-4 मरतबा मुलाकात हुई। मैं महमूदाबाद हाउस कैसर बाग में रहता था ऊपर, और शिराजी साहब एक मेरे दोस्त थे, मेरे साथ थे, अख्तर साहब रहते थे और अम्मार साहब भी नीचे कमरे में रहते थे। हाँ, कोठी नहीं, कमरे में रहते थे। अम्मार साहब भी रहते थे। हम उसी वक्त पे शिराजी साहब के साथ अक्सर इनसे आके मिलने आते थे, कल्बे मुस्तफ़ा साहब से। तो साहब एक दिन हम लोग बैठे थे, एक मुवक्किल एक साहब आए शेरवानी पहने हुए, बहुत ही साफ़ सुथरी शेरवानी नहीं थी, ऐसा लग रहा था कहीं पुराने बेचारे कबीर वैसे आई है रखी हुई। लेकिन आए और आने के बाद सलाम किया, बैठ गए और उसके बाद नीचे से कुछ निकाले, नोट गिनने लगे और हम चिराजी बैठे हैं, कल्बे मुस्तफ़ा साहब बैठे हैं और उनको कहें क्यों, किसका, कहें फुला तारीख को आपने 1 साल पहले मुकदमा किया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, आपने कर दिया था, मैं आज लेके आया हूँ। जानते क्या कहा, वो पैसे उनको वापस कर दिया, मेरी तरफ से बच्चों को मिठाई खिला दीजिएगा। और जब वो चले गए
تو ہم نے کلب مصطفیٰ صاحب سے کہا تھا کہ تو آپ کی محنت کے پیسے دے رہا تھا. کہ نہیں امیر حیدر، یہ کلچر ظاہر کرتا ہے مکان کس خاندان کا ہے. ایک چھوٹے سے واقعے سے بتا دیا کہ اس کے خاندان کیسا ہے، بیک گراؤنڈ بتا دیا انہوں نے. کہا کہ اچھا یہ لوگ تھے، ایسے لوگ تھے، ان لوگوں کو اپنی طرف کہہ دیتے تھے، لوگوں کو کام کرتے تھے. وہ اچھے مقرر تھے، صورت شکل کے ماشاء اللہ سے بہت اچھے تھے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد لکھتے پڑھتے بھی تھے، یہ انہی پہ گئے، تقریر عرضی کرتے تھے. اور ٹھیک ہے آج کل تو باپ کو لڑکی بھول جاتے ہیں، لوگوں کو بھول جاتے ہیں، کون یاد کرتا ہے. اس لیے بھی قابل مبارکباد ہے، کم سے کم باپ کو یاد کر رہا ہے. اتنا کیا، محنت تو کیا ہے آپ نے، بہت بڑی بات ہے. آج کے زمانے میں زمانہ بہت آگے بڑھ رہا ہے. میں اپنے مرحوم چچا کلب مصطفیٰ صاحب کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں، جو یہاں پر اتنے دانشور، اتنے جانے پہچانے لوگ ہیں. کچھ اپنے پرسنل ان سے جو باتیں تھیں، تو کچھ تو یہ تھا کہ مجھ میں شوق تھا لٹریری کتابیں پڑھنے کا، لیکن زیادہ تر انگریزی کتابیں ہی پڑھتا تھا. تو کلب مصطفیٰ صاحب کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی تم یہ اردو کی پڑھتے نہیں ہو، ان کتابوں کو کیوں نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا کہ بھائی میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اصل میں بہت زیادہ اس پہ وہ نہیں ہے. تو انہوں نے کئی کتابیں مجھے بتائیں اور کئی جگہ بتائیں کہ جہاں وہ کتابیں مل سکتی ہیں، وہ لا کر کے، اور پھر کچھ اپنی پاس سے بھی کتابیں دیں کہ اسے پڑھیے اور پھر سمجھیے کہ کیا ہے. تو ایک تو یہ چیز تھی. دوسری ایک بات تھی ان کے بارے میں کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وکالت بہت اچھی تھی. اچھی اس سینس میں تھی کہ وکالت کے پاس، ان کے پاس مقدمات بہت ہوتے تھے، اور اس حساب سے ان کی کمائی جتنی ہونی چاہیے تھی وہ کمائی کیوں نہیں ہوتی تھی. مطلب اس کی کمائی تو ہوتی تھی کہ ظاہر گھر بھی چلتا تھا، سبھی چلتا تھا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ آتے تھے ان کے پاس موکل، اکثر ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریب ہوتے تھے اور گاؤں کے ہوتے تھے. ان کا وہ کاسٹ وغیرہ جو لگتی تھی وہ نہیں دے پاتے تھے، تو وہ کاسٹ کلب مصطفیٰ صاحب خود اپنے پاس سے دیتے تھے. آج کی اس محفل میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے آپ میں ایک شخصیت ہے، اور ایسی شخصیتیں یہاں موجود ہیں. اس میں میرا بولنا اپنے آپ میں ایک عجیب سی بات ہے، لیکن یہاں بیٹھ کے مجھے لگتا ہے کہ اتنی دیر سے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کلب مصطفیٰ صاحب کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے ان کو 5 سال کی عمر میں کھویا تھا. تو ایک چھوٹی سی بچی جس نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، ان کے بارے میں جب سنتی ہے تو اس کے کیا دماغ پہ کس طرح کے ہوتے ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ نے، اور خاص طور سے بھائی جان کا، میرے بھائی اور میری بھابھی کا، جنہوں نے ایک بار اس شخصیت کو جو میرے والد تھے ایک بار پھر زندہ کر دیا. اور شاید ایک اولاد کے لیے اس سے بڑا کوئی کام ہو بھی نہیں سکتا. میں نے بہت معذرت کے ساتھ اور یہ چاہا تھا کہ میں یہاں نہیں بولوں، لیکن میری بڑی بہن اور بھائی جان چاہتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ بس میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ ایسے والدین سب کو دے، تاکہ وہ ان کے بارے میں جب بات کریں تو ان کو ایک سینس آف پرائڈ اینڈ سینس آف بلانگنگ محسوس ہو. اور میں شاید اگلے پروگرامز میں اپنے آپ کو اور ہمت دے پاؤں اور میں یہاں کھڑی ہو پاؤں. تھینک یو سو مچ. اس موقع پر سید کلب مصطفیٰ صاحب مرحوم کے فرزند انجینئر سید سلمان صاحب نے بتایا کہ وہ اور ان کی اہلیہ کوشاں ہیں کہ سید کلب مصطفیٰ صاحب مرحوم کی تمام کتابیں تاکہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. میرا نام کلب سلمان ہے. میں انجینئرنگ سائٹ سے تھا. علی گڑھ سے میں نے انجینئرنگ کیا میکینیکل سے، اور IIT دہلی سے M Tech
میں مطلب داخلہ لیا ہم نے، اور اس سے ہمارا اردو ادب سے کوئی مطلب لینا دینا نہیں تھا، اس کی وجہ سے کہ ہمارے والد نے کوئی ہم پہ ایسا زور نہیں دیا. بچپنے میں جو اردو پڑھی تھی وہاں سے گھر پہ، بس اس کے علاوہ کوئی ہماری اردو کی تعلیم نہیں ہوئی. اور اس وقت ہمیں ان کی کتابوں پہ جب کام کیا تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہماری نالج اردو کی نہیں ہے جو اس کی اتنے مطلب قیمتی کتابوں پہ ہم مطلب کام کر سکیں. دیکھیے ہمارا کوئی نہ اہمیت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے، بس البتہ ہم نے اپنے والد کی کتابوں کو ریوائیو کیا، اور خاص طور سے اس میں ٹیکنالوجی کو بھی ہم نے جوڑا ہے، کیونکہ ہمارے انجینئرنگ سائڈ کے تھے تو ہم نے اس کو فوٹو شاپ، کورل اور ڈفرینٹ ٹیکنیک تھی. اسکینر بھی ہمارے پاس ایسا اسکینر ہے جو بہت ہی اچھی کرتا ہے، اور قریب 100 ان کی کتابیں اور ڈاکومنٹ ہم نے آلریڈی اسکین کر کے پرزرو کر رکھی ہیں. تو اب وہ جو ڈسٹرائے ہونے والا دیمک والا اندیشہ نہیں ہے، مگر اس کو اب رفتہ رفتہ کر رہے ہیں. اور 8 کتابوں کو ہم نے پورا پروف ریڈنگ کے ساتھ کر کے پرنٹنگ کے لیے تیار ہے. اس کے کور پیج بھی تیار ہو چکے ہیں، بس دیر ہے. اور ایک ان کا سرفراز نمبر تھا وہ آلریڈی چھپ چکا ہے. اور ابھی حال میں ان کے 3 افسانے تھے جو انہوں نے قریب 100 ایئرس پہلے لکھے تھے، اور اس میں تینوں افسانے بہت خوبصورت ہیں، مگر ایک افسانہ جو ہے مجھے کیا معلوم تھا، یہ ایک ہندو مسلم انٹرکاسٹ کی لو اسٹوری ہے، اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں لکھی گئی ہے. اور اس کو دیکھ کے لوگوں نے یہ ہوا، انہوں نے راشٹریہ سہارا میں پورے پیج پہ اس کو رنگین چھاپا، اور اس کے بعد اودھ نامہ میں اور نئی دنیا میں بھی چھپا ہے. اور انشاءاللہ اور چیزیں ان کی رفتہ رفتہ وہ مطلب آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی. بھائی ہم کیا اس قابل نہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بات بھی کر سکے، کیونکہ ہم میں اس میں زمین آسمان فرق تھا، مگر ان میں یہ خصوصیت تھی کہ انہوں نے ہم لوگوں کو مطلب یہ کمپیل نہیں کیا کہ ہم لوگ پڑھے. ہمیں ایکچولی سے پیشے سے وکیل ہونا چاہیے تھا. ہمارے فادر یہاں کے بڑی نامور وکیلوں میں تھے، اور انہوں نے بہت ہی مطلب نامی وکیل تھے. ان کا آخری زندگی میں ان کے ہائی کورٹ میں سلیکشن ہو گیا تھا لسٹ میں، مگر جنوری سے ہوتے تھے، ان کے دسمبر میں ان کا انتقال ہو گیا. وہ بہت ہی زیادہ ادبی اور یہ قانونی ہر چیز میں جو کرتے تھے اس میں بڑی مہارت حاصل کرتے تھے، اور ان کو 2 بجے رات تک کام کرتے تھے، اپنی ہیلتھ کا نہیں خیال کرتے. اسی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک سے اچانک 55 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. اور وہ بہت بڑا خزانہ چھوڑ کے گئے. اور خاص طور سے انہوں نے ملک محمد جائسی کو، ہم لوگ جائز کے رہنے والے ہیں، اور وہاں سے ان کو بہت سی میٹیریل دستیاب ہوا، تو انہوں نے 1941 میں ایک بہت ہی ریسرچ کی ہوئی ایک کتاب لکھی جو آج بھی وہ ان کے آگے کے لوگ اسی کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں. اور ملک محمد جائسی بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھے جو کہ اسپریچول تھے، اور سمجھیے انہوں نے یہ کبیر داس کا نام جو رکھا تھا وہ ملک محمد جائسی نے رکھا تھا. ملک محمد جائسی کے پاس کبیر داس آئے، کہنے میں سیوا کرنا چاہتا ہوں، کچھ کام کرنا چاہتا ہوں تو بتائیے. تو کہنے چلو آج سے تمہارا نام کبیر ہو گیا، داس ہو گیا ہے. تو وہ ہوا. اس لیے ان کی بھی بڑی اسپریچول تھی ملک محمد جائسی پہ جو واقعات ہیں کہ ان کے 7 اولادیں تھے، مگر سب اچانک مطلب چھت گرنے سے شہید ہوئے. اور بہت ہی قابل آدمی جن کا ان کے استاد پیر نے دیا تھا کہ تم یہاں سے جاؤ اور تمہاری 14 کتابیں تو ہمیشہ رہیں گی. اور یہ حقیقت ہے کہ آج اتنی، وہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں تھے، آج بھی ان کی کتابیں ہیں، بہت سی کتابیں ہیں ان کی موجود ہیں. اور اس پہ کم سے کم 300 لوگوں کے دیکھیے گا ویڈیو ان کے یوٹیوب پہ ان کے بارے میں ہے. تو بہت ہی اہم شخصیت، ان پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس ایک بہت ہی قیمتی کتاب ہے جس کا نام ہے ابتدائی کلام، مطلب وہ ان کی ہو سکتا ہے پہلے لکھی گئی ہو. اور آخری کلام جو ہے کتاب وہ ابھی موجود ہے انٹرنیٹ پہ، مگر اس کتاب پہ کافی خستہ حالت میں ہے، مگر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ریسرچ کرنے کی اور کام کرنے کی ملک جیسی بھی ضرورت ہے. اور ہمارے والد پہ بھی بہت سی کوئی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی. فن کتابت ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے بہت لوگ فیضیاب ہوئے ہیں. اور اس کا بتائیں ہم آپ کو، ہمارے پھوپھیزاد بھائی تھے سبت رضی، وہ اس کتاب کی پڑھنے سے اور ہماری ابا کی صحبت سے انہوں نے جو مہارت اوریٹری میں حاصل ہوئی ہے وہ
आप लोगों के सब सामने है, कांग्रेस पार्टी में इतना अच्छा कोई स्पीकर नहीं हुआ उनके बराबर, और वो सिर्फ इसी किताब की से और हमारे फादर की सोबत की वजह से उन्होंने किताबत की। वो बहुत अच्छी किताब है, उसकी बहुत डिमांड भी बहुत है, और यहाँ पे 57 के बाद वो नहीं छप पाई थी, मगर अब उसी को हम छाप रहे हैं। और उस किताब का हिंदी और इंग्लिश में किया, क्योंकि उर्दू की रीडरशिप अब बहुत कम रह गई है, तो उसको किया है। और हमने 5 और ज़बानों में भी किया है, यानी फ़ारसी है, उसमें टर्किश और इंग्लिश, हिंदी, और उसमें भी मतलब हो चुकी है। तो करीब 5-7 ज़बानों में कंप्लीट किए। 3 का तो वो है, और बाकी का मतलब कंप्यूटर ट्रांसलेशन है, वो जो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करना है। देखिए, औरत ज़िंदगी भी एक बहुत अच्छी किताब है, और ये पहले जो एक चाइनीज़ को एक था बहुत बड़ा, वो उसकी पे बेस भी है। और आज क्या औरत को होना चाहिए, कैसे उसको तालीम हासिल करना चाहिए, कैसे उसको हस्बैंड का सिलेक्शन करना चाहिए, कैसे उसकी शादीशुदा ज़िंदगी होना चाहिए, बहुत ही खूबसूरती के साथ उस चीज़ को बताया गया है। और ये अगर उसे पढ़ के और फॉलो करें तो औरत की ज़िंदगी एक बड़ी खूबसूरत और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बन सकती है, क्योंकि उनको जो बेसिक वैल्यूज़ जो पहले होती थी, अब से 50-100 साल पहले, वो उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई हैं। वो मजलिसों में भी जिसमें भी थे वो एक्सेल करते थे, और मजलिस के लिए बहुत ज़ाकरी में बहुत ही टॉप पे था। यहाँ तक कि मौलाना नक्कन साहब के जो प्लेटफॉर्म से वो भी मजलिस पढ़ते थे, और उस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है, उस पर शब्बेदारी, और एक किताब लिखी है 20 मजलिसें और एक 25 मजलिसें। तो उसमें भी वो एक्सेल करते थे, बड़े सब जो बड़े बड़े ज़ाकिर के मुकाबले में वो भी लेते थे। और उसके बाद उन्होंने अपने कानूनी उसमें भी किया है, और अदबी हर और उनका जो सियासी था वो भी बहुत अच्छा। पहले वो रायबरेली से वकालत शुरू करने के 2 साल के अंदर वो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हो गए थे, मगर उसके बाद फिर उनके ख़यालात थोड़े बदल गए, और फिर वो मतलब परजा सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर फरीदी और कपूरी इनके त्रिलोकी सिंह के साथ थे, और बाद में उनके ख्यालात थोड़ा वो गए। पहले वैसे वो पक्के कांग्रेसी थे पहले। मैंने बिल्कुल नहीं उनको देखा था। कल्बे मुस्तफ़ा साहब हमारी शादी से बहुत पहले ही उनका इंतकाल हो गया था, और लेकिन हमने उनके बारे में इतना कुछ सुना, और इतनी उनकी खूबियाँ, और उनके जो बेटे हैं कल्बे सलमान साहब, उनके ज़रिए से मुझे इतनी बातें उनके बारे में पता चली कि अगर हम उनसे ज़िंदगी में उनके मिले होते तो बहुत बेहद खुशी होती। और जब ये सब पूरा ज़ख़ीरा उनका जब सामने आया, तो उनकी राइटिंग देखकर और उनकी मेहनत देखकर दिल बिल्कुल भर आया कि वो वाकई क्या इंसान रहे होंगे, और हमारी ये बदकिस्मती है कि हम उनसे मिल नहीं पाए कभी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा तो मैं उनकी इतनी ज़्यादा किताबें हैं कि मैं सबसे तो नहीं, लेकिन जो फ़न ख़िताबत है वो मैंने बहुत करीब से उसको पढ़ा और जाना, और उसके बारे में मेरे जो शौहर हैं कल्बे सलमान साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जो पब्लिक इंटरेस्ट में की है, और इंग्लिश में उसकी रीडरशिप बहुत ज़्यादा होगी। जो ओरिजिनल उसका जो फॉर्म है वो उर्दू में है, और ज़्यादा लोगों तक वो नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन वो वाकई एक ऐसी किताब है, सलमान साहब का ये कहना है कि अगर 4 दफ़े इस किताब को कोई पढ़े तो वो एक बहुत अच्छा ऑरेटर बन सकता है। मुझे बेहद खुशी है, क्योंकि जब हम लोग 2018 में अरबईन में गए थे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें मांगी थीं, और सबसे पहली ये थी कि उनके दादा जान का जो इमाम बाड़ा जो जायज़ में है, जो बिल्कुल गिर गया था, तो उसको वो फिर से उसकी तामीर हो, और वो तामीर नौ हो, और वो उसको वो फिर वही उसी तरह से हो सकता है कि उस बिल्कुल उस तरीक़े से नहीं, लेकिन करीब करीब जितना ये कर सकते थे इन्होंने कोशिश करके उसको फिर से पूरा किया। हम लोगों का जो जायज़ से जो कनेक्शन था वो उससे और मज़बूत हुआ,
اور برابر اب آنا جانا ہوتا ہے، اور اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہمارے بیٹے جو ہیں ہر سال چہلم میں وہ چھٹی لیتے ہیں اور جائز آتے ہیں، اور وہاں کے 40 کے جو پروگرام ہوتے ہیں، جو مجالس ہیں، جلوس ہیں، اس میں سب میں شرکت ہوتی ہے. سو وی ہیو ریکنیکٹڈ ٹو آور روٹس ان دس وے. اور دوسری جو دعا انہوں نے مانگی تھی وہ یہ کہ ان کے ابا کا جو یہ خزانہ ہے اور جو کتابیں ہیں وہ اس کا، اور جو بالکل ان کی ارلی ڈیتھ کی وجہ سے جو وہ پوری طور سے وہ اس کو پبلش نہیں کر پائے اور دنیا کے والوں کے سامنے، ریڈرز کے سامنے لا نہیں پائے، اس کو یہ ان کے بہاف پہ لے آئیں. تو اگر ہم اس کام میں تھوڑا بھی اگر ہماری وہ ہے، اگر کوشش ہے، تو ہمیں بیحد خوشی ہوتی ہے ان کی مدد کرنے میں اور ان کی بیکنگ کرنے میں. اور میری پوری مطلب مجھے بیحد خوشی ہے اس چیز کی. فن خطابت جو کتاب ہے، جو ان کی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ کتاب ابا کی رہی ہے، قلب مصطفیٰ صاحب کی. تو اس کو جب سلمان صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں، تو یہ ٹرانسلیشن میرے ذریعے ہوا. اور کیونکہ ہم خود اردو میں اتنا زیادہ ہمیں مہارت نہیں حاصل ہے، اس لیے وہ ساتھ میں میرے بیٹھے، اور انہوں نے بھی، وہ بھی ایک لرنرز کی سٹیج میں تھے اور ہم بھی تھے، تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اور پھر اس کو بہت اچھی کوشش کی ہے کہ ایک بہت اچھی اس کی شکل میں اس کتاب کو لائیں. دی آرٹ آف ایلوکوینس. اب یہ کتاب جو ہے یہ ایک پرنٹنگ سٹیج پہ ہے، اور بلو روز پبلشرز جو ہیں وہ اس کو پرنٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی یہ مارکیٹ میں آ جائے گی اور لوگوں کے بیچ یہ ہوگی. اور اس سے ہم بھی مطلب اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ جب یہ انگلش والی جو کتاب ہے وہ بہت عام جب ہوگی تو ضرور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے.